مولانا خادم رضوی صاحب جیسی شخصیت سے نہیں سنا تھا کہ یہ کنز العلماء ہے؟ کنز کا معنی جانتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء ہے، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ خزانہ ہے۔ قبلہ خادم صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جیڑا ڈاکٹر صاحب نو قائد نہ بنے ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں۔ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ایک بندہ ہے جس کا نام فاروق الحسن ہے، اور یہ اس کا کام، اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری یا اس کے اندر جو بھی ہے اہل سنت کے خلاف ہے، جو کرتا ہے اہل سنت کے خلاف کرتا ہے، جو بولتا ہے اہل سنت کے خلاف بولتا ہے، جو بھی اس کی سرگرمیاں ہیں وہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ بالخصوص جان اہل سنت، شان اہل سنت، پاسبان اہل سنت، کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ آپ کے خلاف یہ زبان ایسے استعمال کرتا ہے جیسے کتے بھی استعمال نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کچھ دن پہلے اسی سال میں 2024 22 مئی، یہ جو 22 مئی گزری ہے، اس 22 مئی کو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے خلاف کہ جناب وہ مولوی قاضی بن کے بیٹھ جائیں اور ایک طرف سیدہ فاطمہ کو بٹھا لیں، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کو بٹھا لیں، اور ایک کو صحیح سے درست، ایک کو صحیح کہیں، دوسرے کو غلط کہیں، ایک کو خطا پر کہیں، ایک کو جناب وہ کہیں کہ درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا، سارے صحابہ نے صدیق کو برحق جانا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا مخصوص وقت میں، اور محمود معنی میں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے صرف اس بی بی کا جواب میں جس بی بی نے حضرت صدیق اکبر کی عدالت پر الزام دھرا تھا۔ کہتی تھی کہ عدل تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب بی بی دربار گئی تھی بی بی، اور وہاں سے ان کو انصاف نہ ملا۔ اس بی بی کو بھی تو نے کچھ نہیں کہا، وہ ماموں کی بیٹی تھی۔ پاکستان میں ایک بی بی کہے صدیق اکبر کی عدالت پہ تان کرے، اس پر تو نہ بولے تیرے مامے کی بیٹی تھی وہ۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، ان کے خلاف بھی تیری زبان نہیں ہلی۔ جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے 3 خلفاء کا انکار کر دیا سرے سے، ان کے خلاف بھی تجھے ہوش نہ آیا۔ ایک بندہ سندھ اسمبلی میں عمران شاہ بولنے لگا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ ام الانبیاء ہے، تب بھی تجھے ہوش نہ آیا۔ ایک بندہ علی پور چٹھے کا نام نہاد پیر کہتا تھا کہ صحابہ نے ہارس ٹریڈنگ کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی پہلے دن، تب بھی تجھے غیرت نہیں آئی۔ وہ خطائے اجتہادی پر تجھے غیرت آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا تھا محمود معنی میں مخصوص وقت میں جواب دیتے ہوئے میں نے کہا آئندہ بولنا یہ جائز نہیں سمجھتا۔ تو نے صرف ایک وہ لائن لی، اس کو لے کر جناب وہ 5 سال سے سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ جواب کنج دینا ہے، پتہ نہیں گل کیویں کرنی ہے، پتہ نہیں گل بندی بھی ہے کہ نہیں۔ 5 سال تو سوچتا رہا، اب جا کے تجھے ہوش آیا کہ تو نے یہ بات کرنی تھی خطا والی۔ خطائے اجتہادی ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اگر ثواب ہے تو گستاخی بنتا نہیں، اگر گناہ ہے تو پھر ثابت کر خطائے اجتہادی گناہ کیسے ہے۔ مخصوص وقت میں محمود معنی میں اب استعمال کی ہے، آئندہ کرنا جائز نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب۔ اس شخص کا بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس بندے نے عثمان ذو النورین، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، اور یاسین رافضی کو حیا نہ آئی، اس نے زبان تان دراز کی، اس کے خلاف تو نے کیا جناب پلان تیار کیا، اس کے خلاف تو نے کیا بات کی؟ کئی لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، ٹی ایل پی والوں کو غصہ آ رہا ہوگا، یار غصہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ 5 سال کے بعد ایک گفتگو کر رہا ہے اور اس کے پاس وہ جناب کو دلیل ہے ہی کوئی نہیں سرے سے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے پہ غصہ آ رہا ہے تو فاروق الحسن کو تیار کر کے اللہ کی قسم میرے سامنے بٹھاؤ یا مجھے بلا لیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ، آپ اہل سنت ہے، جو سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس کے عقائد بگڑے اس سے تو ہماری گل ہی نہیں ہے۔ مولانا خادم رضوی صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری مولانا صاحب مولوی صاحب کی اوقات ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو وجاہت ہے، ڈاکٹر صاحب کا مقام و مرتبہ، میری زبانی کیا تم سننا چاہتے ہو؟ تم نے مولانا خادم رضوی صاحب جیسی شخصیت سے نہیں سنا تھا کہ یہ کنز العلماء ہے؟ کنز کا معنی جانتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء ہے، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ خزانہ ہے۔ ہاں، یہ بات کوئی سمجھے کہ ہم نے ویسی ان کو جو باتیں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں
تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے، میں سیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کے نیچے زیر کیوں آئی. باقی تو تحقیق انہوں نے کی ہے نا اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں. قبلہ خادم صاحب نے کہا تھا، میں تجھ سے بھی پوچھتا ہوں تجھے کنز کا معنی آتا ہے؟ قبلہ خادم صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جیڑا ڈاکٹر صاحب نو قائد نہ بنے ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں قبلہ قائد بابا جی خادم رضوی نے ہی کہا تھا، یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنانے دین یہ نہ سمجھے کہ رضا جاتا رہا. یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنانے دین یہ نہ سمجھے رضا جاتا رہا. تیرا جب تحریک لبیک بنی تھی، تحریک صراط مستقیم سے ہی بنی تھی نا، تحریک صراط مستقیم ڈاکٹر صاحب کی تھی. اچھا یار وہ بھی چھوڑ، تو جب تحریک میں انٹر ہوا تھا وہ ڈی چوک میں کتنے افراد تھے تیرے پاس؟ کتنا جتھا لے کے آیا تھا تو اکیلا تھا؟ وہ پٹا سا باندھا ہوا تھا تو نے دستار کا اپنا ایسے وہ اپنے وہ جناب وہ اپنی کمر پہ. مینو جناب پولیس والا نپ لیا تو مینو چھڑ دیتا. میں نے کہا وہاں پہ بڑے بڑے علماء کو انہوں نے نپیا سی تو تینوں کلے نو چھڑ دیتا. تو پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا اہل سنت پہ گھسادہ توڑنے کے لیے اور تو کامیاب ہو گیا. اور میری گزارش ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ظہیر الحسن شاہ صاحب اور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان اس بندے کو لگام ڈالیں، ورنہ اس کا اگر واقعی اس کے پاس علم کے خزانے ہیں، علم کی کانیں ہیں اس کی اپنی، تو یہ ہمارے سامنے اس کو بٹھائیں تاکہ اس کا یہ مسئلہ حل کریں. اگر نہیں اتنی اوقات اس کی تو اس بندے کو بل میں بند کریں، اس کی زبان پہ تالا لگائیں، اس کو بولے کہ کچھ اور دشمنانے سے آپ ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کیا کر. ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے دن ہی یہ وضاحت کر دی تھی جب علماء نے کہا کہ آپ نے یہ لفظ خطا کی نسبت سیدہ پاک کی طرف کر دی تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد خطا اجتہادی ہے. اب مولوی فاروق کو اتنا نہیں پتا کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ گناہ ہے کہ ثواب ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر مجتہد اجتہاد کرے، اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے، درست مسئلہ بتا دے اجتہاد سے تو 2 نیکی ہیں، اگر درست نہ بھی بتائے تو 1 نیکی ہے. کبھی مجھے بتاؤ کبھی نیکی سرکار کہیں کہ نیکی ہے خطا اجتہادی، اجتہاد میں خطا ہو جانا نیکی ہے. اب مجھے آپ بتاؤ تعریف کر کے کہ نیکی کو بھی گستاخی کہا جا سکتا ہے بھلا؟ اپنے علم کی جو اپنے آپ کی عقل ہے نا، جس کو آپ بڑی عقل سمجھتے ہو، ڈاکٹر صاحب کی عقل کو تو نے تولنا چاہا، اس عقل وہ اتنی بڑی عقل اللہ کے فضل سے کہ روافض و خوارج پوری دنیا کا کوئی بندہ ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں کہ یہ جو فاروق ہے، یہ جو فاروق الحسن ہے، یہ جو دشمن اہل سنت ہے، یہ جو دشمن تحریک لبیک ہے، اصل میں یہ دشمن آپ کا ہے. اصل میں یہ نقصان آپ کو پہنچائے گا، یہ آپ کو ڈسے گا، یہ آستین کا سانپ ہے. میں آپ کو اس سے بچانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے جان چھڑا لو صاحبزادگان، اس سے جان چھڑا لو. پیر صاحب کی بلا آپ اس پہ غور کریں، نظر ثانی فرمائیں. چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن اب بھی اگر اس کو سمیٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت کی بقا کے لیے ہمیشہ کام کرنے کی توفیق عطا. یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنانے دین یہ نہ سمجھے رضا جاتا رہا.